السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا نہج البلاغہ کا یہ آج 5واں درس ہے، اور میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور ان کے فرمودات کی روشنی میں جو ہمارا طریقہ زندگی ہونا چاہیے اس کو سمجھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں ہم کو ملا ہے۔ اسلام کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو دیگر مذاہب سے بالکل ہی منفرد ہے، الگ ہے۔ اس دین کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان یہ دیگر مذاہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ مثلاً پیریٹو ایک تھنکر گزرا ہے، اور پیریٹو نے ایک تھیوری دی ہے لاجیکل اینڈ نان لاجیکل ایکشنز کے اوپر۔ کیونکہ ہمارے یہاں جتنی بچیاں اور بچے بیٹھے ہیں سب ماڈرن ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن کے اکارڈنگ بھی آپ کے مذہب کی سچائی اور اس کے حق ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو پیریٹو نے تھیوری دی لاجیکل اینڈ نان لاجیکل ایکشن کے اوپر، اور اس نے کہا کہ لاجیکل ایکشن کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں صرف 5% ہے، اور 95% نان لاجیکل ایکشن اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ لاجیکل اور نان لاجیکل ایکشن ہے کیا۔ دیکھیے، ہمارے یہاں اور بلکہ دنیا میں زیادہ تر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا کوئی حقائق سے تعلق نہیں ہوتا، وہ حقیقتوں سے بہت دور ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم آپ کو اگزامپل دیں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو گھر سے باہر نہ نکلنا اگر کوئی سفید بالوں والی بوڑھی عورت گزر جائے، چونکہ پھر تمہارا کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ یا آپ نے مکان بنوایا نیا، اور اس میں آپ ایک بڑی ڈینجرس تصویر جو ہے وہ ٹانگ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، تاکہ اس کو نظر بد سے مکان کو بچایا جا سکے۔ یا مثلاً بلی جو ہے وہ راستہ کاٹ گئی، اور آپ نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی مت جانا۔ یا ہمارے یہاں کے کچھ رسومات، جیسے کہ جب تک نتھ نہ پہنائی جائے گی تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ نتھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یا مثلاً کھڑے دونے کی نظر، کھڑے دونے کی نظر مان لیجئے، اب اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فاتحہ ہے وہ کھڑے ہو کر دی جائے گی، اور جو مرحوم کی فاتحہ ہے وہ بیٹھ کر دی جائے گی۔ آج بھی یہ کلچر گاؤں وغیرہ میں موجود ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے ہی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہتری چیزیں ہیں جس کو آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کا کوئی تعلق ہمارے مذہب سے یا لاجک سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو ہم اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں اس طرح کی
بہت پائی جاتی ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ نان لاجیکل ایکشن، پیریٹو نے اس کو نان لاجیکل ایکشن کہہ کر کے پکارا ہے، غیر منطقی عمل۔ لاجک کیا ہے؟ جو لاجیکل ایکشن ہے وہ ہے کہ جس کا آبزرویشن کیا جا سکے، جس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو، اور جو اپنے میں حقیقتوں کو چھپائے ہوئے ہے، وہ ہے آپ کا لاجیکل ایکشن۔ مثلاً اگر ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، یا کوئی بھی مذہب جب آخرت کی بات کرتا ہے، پرلوک کی بات کرتا ہے، تو ان کے صرف وشواس ہے، یقین ہے، اور وہ اس پر فیت رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہے، جس کو آپ عقائد کہتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، خدا کے انعامات ہیں، آسمانی مخلوق ہے، یہ سب پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ لیکن دوسرے مذاہب یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ جو کچھ وہاں پر ہے، پرلوک میں جو کچھ وہاں کے اوپر ہے آخرت میں، اس کو وہ یہاں پر ثابت نہیں کر پاتے۔ لیکن ہمارا دین اور مذہب وہ ہے کہ جو یہاں پر ثابت کر سکتا ہے کہ وہاں مخلوق بھی ہے، وہاں پر پانی کی نہر بھی ہے، اور وہاں کے اوپر جنت بھی ہے، اور ان کو ریوارڈ بھی ان لوگوں کو ملے گا کہ جو مومنین میں سے ہیں۔ اب آپ اس کا ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ ملائکہ آسمانی موجود ہیں، تو ملائکہ آسمانی نے اتر کر کے بتایا کہ ہم آسمانی مخلوق ہیں۔ یہ چیز کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی کہ وہاں کے اوپر پانی ہے، جنت ہے، جنت کی بہترین غذائیں ہیں، کھانے ہیں، تو خانے جنت نے آ کر کے بتایا کہ وہاں کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں۔ لباس آ رہا ہے حسنین کا، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تم کو بھی حریر کے اور بہترین ڈریسز پہننے کے لیے تم کو دی جائیں گے۔ یعنی بالکل لاجیکل، ہر وہ چیز کہ جس کو آپ آبزرو کر سکتے ہو، جس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو، اس کو آپ لاجیکل ایکشن بولتے ہو۔ تو یہ ہمارے مذہب کی سچائی ہے کہ ہم جس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ چیز صرف ہمارے فیتھ میں نہیں ہے، اس کا حقیقی ایک وجود ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا کاز اینڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ ہمارے یہاں اسلام میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، چاہے آپ کو کسی بات سے روکا گیا ہو تو اس کا بھی ایفیکٹ ہے، اور اگر آپ کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا بھی ایک اثر اور ایک ایفیکٹ ہے۔ مثلاً ظاہری طور کے اوپر ہم کہیں کہ اگر آپ کسی کو سلام کرو گے تو ادھر سے آپ کو سلامتی کی دعا ملے گی، یہ آپ ایک ایفیکٹ دیکھ رہے ہو۔ آپ نے سلام کیا اور ادھر سے آپ کی سلامتی کا جواب آ گیا۔ معنوی پہلو یہ ہے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ قدروں سے تیار ہو رہا ہے، یعنی اقدار اسلامی سے۔
کہ آپ ہر اس چیز کو قبول کر رہی ہیں اگر کہ جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، تو آپ کا نفس جو ہے وہ طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہوتا جائے گا، اور یہی پاکیزگی جو ہے وہ قربت الہی کا سبب بنے گی۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک ریزن ہے، اور جب بارش زمین پر پانی گرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک کاز ایفیکٹ ہے۔ یہ پنکھا یہ فنکشن کر رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو ہوا دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر اچھی بات کا بھی آپ کے اوپر اثر ہوگا اور ہر بری بات کا بھی اثر ہوگا۔ آپ اگر کسی ہال میں، یہی ہال اگر خالی ہو اور آپ ایک آواز دیں تو جیسے ہی آواز دیں گے آپ کو اپنی آواز سنائی دے گی۔ آپ کسی ویلی میں چلے جائیں، پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، وہاں آپ ایک آواز دیں، اپنا ہی نام لیں، تو آپ کو اپنا نام واپس آتا ہوا سنائی دے گا۔ اسی کو بولتے ہیں ایکو سسٹم پایا جاتا ہے۔ یہ ایکو سسٹم کیوں ہے؟ یہ ایکو سسٹم ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ایز یو سو سو شال یو ریپ، جیسا تم بوگے ویسے ہی تم کاٹو گے۔ اگر تم اچھی آواز دے رہے ہو تو تمہاری طرف اچھی آوازیں آئیں گی، اگر تم بری آواز دے رہے ہو تو تمہاری طرف بری آوازیں آئیں گی۔ اگر تمہارا عمل اچھا ہے تو اس کا رزلٹ تمہاری طرف اچھا ہی ہوگا، اگر تمہارا عمل برا ہے تو اس کا رزلٹ برا ہوگا۔ یعنی ہر انسان کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا اپنی اچھائی اور اپنی برائی کے نتیجے کو۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بڑی اچھائی کی ہے، کسی کو بیوقوف بنا دیا، تو اصلاً اس نے کسی کو بیوقوف نہیں بنایا، اس نے اپنے کو بیوقوف بنایا ہے۔ وہ اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مثلاً اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، نہ پڑوسی کو، نہ والدین کو، نہ بھائی کو۔ اس کا اثر جو ہے وہ خود اس کے اوپر مرتب ہونے والا ہے۔ تو ہر اچھائی اور ہر برائی کا اپنا ایک نتیجہ ہے، ایک اس کا ایفیکٹ ہے۔ یہ ہم کو دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اب جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں یا جتنے بھی فرمودات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وہ سب کے سب اپنے میں ایک ایفیکٹ رکھتے ہیں، ایک اثر رکھتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وقال علیہ السلام، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قدر و قیمت وہی نیکیاں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدیں گے تو اس کی ایک قیمت ہوگی۔ آپ ایک کاپی لیں، ایک ڈسٹر لیں، ایک پینسل لیں، ایک پین لیں، ایک پانی کی بوتل لیں، ہر ایک کی آپ کو قیمت دینا پڑتی ہے۔ تو جس مخلوق کو اللہ نے سب سے قیمتی بنایا ہے اور وہ دست قدرت کی بنی ہوئی عجیب و غریب معجون ہو، اور جس پر خدا نے فخر بھی کیا ہو، اس کی کیا کوئی قیمت نہ ہوگی؟ اس کی بھی قیمت ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کے وجود میں پائی جانے والی نیکیاں،
جتنی نیکیاں آپ کرتے جائیں گے اور جن نیکیوں کو آپ اپناتے جائیں گے اور اس پر عمل کرتے جائیں گے، یعنی کہ اسلامی تعلیمات کے اکارڈنگ جتنا آپ کا سوشلائزیشن ہوتا جائے گا، آپ کی قیمت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ کسی بھی انسان کی قدر و قیمت اس کے میک اپ سے نہیں بڑھتی ہے، اس کی دولت سے نہیں بڑھتی ہے، اس کے خاندانی جلال سے نہیں بڑھتی ہے، بلکہ خود اس میں پائی جانے والی نیکیوں سے بڑھتی ہے۔ یہ کہا جائے کہ بھئی یہ بیٹا ہے اور یہ ایک بڑے خاندان کا ہے، تو ہر سمجھدار اور پڑھا لکھا انسان کہے گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بڑے گھر کا ہو یا چھوٹے گھر کا ہو، ان کے والد صاحب بہت دولت مند ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ سینکڑوں لوگ رئیس ہوتے ہیں، سینکڑوں جو ہیں وہ دھنی ہوتے ہیں، سینکڑوں امیر ہوتے ہیں، خود اس میں کیا خاصیت ہے۔ کوئی رشتہ آتا ہے مثلاً تو اس میں بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکے اور اس لڑکی میں خود ذاتی صفات کیا ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب رشتہ طے کرو تو یہ دیکھو کہ لڑکا مومن ہے کہ نہیں ہے، متقی ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکی کا حسن و جمال کی طرف مت جاؤ، بلکہ اس میں پائی جانے والی نیکیوں کو تلاش کرو۔ تو اسلام کی نظر میں نیکیاں ہیں مین، امپورٹنٹ کیا ہے؟ نیکیاں۔ جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنی آپ کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف سبقت کریں۔ دوسری بات کہ انسان کی نیکیوں کا اظہار کیسے ہو، وہ ہے ادب۔ جتنا زیادہ آپ میں ادب پایا جائے گا، انسان دیکھ کر کے پہچان لے گا کہ یہ بیٹی اور یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے وجود میں نیکیاں رکھتا ہے، یہ صالح ہے بندہ ہے یہ، یا یہ نیک بندی ہے یہ۔ کسی نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، مولا ہم با ادب کیسے بنے، ہم میں ادب کیسے ڈیولپ ہو؟ یقین جانیے کہ جو مولا کائنات نے جواب دیا ہے، بڑے سے بڑا تھنکر بھی یہ جواب نہیں دے سکتا۔ جنہوں نے نگیٹو ایسپیکٹ سے پازیٹیو روشنی نکال لی، یعنی اندھیرے سے نور کو اخذ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں جو چیزیں دوسروں میں تم کو بری معلوم دیں ان کو ترک کرتے چلے جاؤ، تم خود بخود باادب ہوتے چلے جاؤ گے۔ یعنی اگر ہم کو کسی انسان کا کوئی عمل اچھا نہیں لگ رہا ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ عمل ہم میں پایا جاتا ہے، تو فوراً اس کو ترک کر دو کہ جب دیکھنے میں ہم کو یہ برا لگ رہا ہے تو جو انسان ہم کو اس عمل کے ساتھ دیکھتا ہوگا تو وہ اس کو کتنا برا محسوس ہوتا ہوگا۔ تو جو چیزیں بھی تم کو دوسرے میں بری معلوم دیں اس کو چھوڑ دو۔ کوئی ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے تو تم ظلم نہ کرنا۔ کوئی ایکسپلائٹر ہے، لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، شوشل کرتا ہے، استحصال کرتا ہے، تو تم اس کام کو انجام نہ دینا۔ کوئی انسان جب دوسروں پر رحم نہیں کرتا
تو تم اپنے میں رحم کی صفت کو پیدا کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے کلیم ہونے کے پیچھے ایک واقعہ ملتا ہے جو میں نے خود پڑھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ گفتگو کرتا ہے، تو جناب موسیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید اللہ کی نظر میں اس روئے زمین پر میں سب سے بہتر تھا، اس لیے اس نے مجھی کو اپنا کلیم بنا لیا۔ کلیم یعنی گفتگو کرنے والا، کہ خدا مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ پروردگار نے جناب موسیٰ کو یاد دلائی ایک بات کہ موسیٰ، ہم نے تم کو کلیم کیوں بنایا ہے، آج اس بات کو سمجھ لو۔ کہا کہ وہ وقت کو یاد کرو کہ جب تم بکریاں چرا رہے تھے اور تمہارے گلے سے ایک بکری جو تھی وہ نکل کر کے، یعنی ریوڑ سے نکل کر کے الگ چلی گئی۔ تم اس کے پیچھے دوڑے کہ کہیں وہ چوٹ نہ کھا جائے، کہیں وہ زخمی نہ ہو جائے، اس کو بچا لیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم کے اوپر اوبڑ کھابڑ بالکل زمین ہوا کرتی تھی، پہاڑ ہوتے تھے، چٹانیں ہوتی تھیں، تو کہیں یہ چوٹ نہ کھا جائے۔ وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی اور تم پیچھے پیچھے اس کے دوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے اس کو پا لیا اور گود میں اٹھا کر کے اس پر ایک نظر محبت ڈالی، اور تم نے یہ کہا کہ تم نے اپنے کو بھی تھکا لیا اور میں بھی تھک گیا۔ یہ جو تم نے نظر محبت اس جانور کے اوپر ڈالی تھی وہ ہم کو پسند آ گئی۔ تم نے نظر محبت ڈالتے ہوئے اس کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، ہم نے نظر محبت ڈالتے ہوئے تمہارے سر کو اپنی بارگاہ میں بلند کر دیا، یعنی تم سے گفتگو کر کے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک بکری کا بچہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے خدا کی نظر میں۔ جناب موسیٰ کے وجود میں نیکیاں تھیں، انہوں نے اس کو ہرٹ نہیں کیا۔ کوئی بھی جانور ہوتا ہے یا درخت ہے، ہم چلتے ہوئے اس کی پتی توڑ لیتے ہیں، کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو ایک اینٹا مار دیا، یہ ہماری نفسی شیطنت ہوتی ہے۔ بلکہ ہم کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شر کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے میں نیکیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اور جب اللہ کی نظر میں آپ کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی تو پھر ہر مخلوق کی نظر میں آپ کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے اور خدا کے مابین معاملات کو اچھا کر لو، ٹھیک کر لو، خدا تمہارے اور لوگوں کے مابین معاملات کو اچھا کر دے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صاحب اس سے راضی ہو جائیں، یہ راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، تو ہر کوئی ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکے گا۔ ہم سوچیں کہ جتنے بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہ سب ہم کو پسند کرنے لگے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ سب ہم کو پسند کرنے لگے اور سب سے ہمارے رشتے اچھے ہو جائیں۔ کیوں؟ ہم ایسا سوچتے ہیں اور ایسا ہی چاہتے ہیں
اور یہی اسی میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ان سے ہمارا رشتہ اچھا بنا رہے، تو ان کی خوشنودی کے مطابق یا ان کی خوشنودی کے لیے یا ان کی پسند کے مطابق ہم اپنے عمل کو بناتے ہیں۔ ہمارا عمل اس لیے ہوتا ہے کہ یہ راضی ہو جائے، ہمارا عمل یہ ہے کہ یہ راضی ہو جائے۔ لیکن مولا کائنات کیا کریں؟ تم سب کو راضی نہیں کر سکتے ہو، ہاں تم خدا کو راضی کر لو۔ یہ سوچو کہ تمہارا عمل خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ جب خدا کی مرضی کے مطابق تمہارا ہر عمل ہوگا تو خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس کائنات کے اوپر تسلط کس کا ہے؟ یہ اس کائنات کا کریٹر کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اس کائنات کو بنایا کس نے؟ اس اکبر نے، جو سب سے بڑا ہے۔ پوری کائنات اس کے پوزیشن میں ہے، لیکن جب خدا آپ سے راضی ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر مخلوق جو وہ آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ اہل بیت اطہار نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی بھائی ہمارا ہم سے راضی ہو جائے یا کوئی دوست جو ہے اس کی ہم بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ بات شریعت کے خلاف کی ہو رہی ہے، کبھی نہیں۔ جناب عقیل نے یہ چاہا تھا کہ کچھ شہریہ ہمارا بڑھ جائے، تو امام علی علیہ السلام نے جلتے ہوئی سلاخ ان کی طرف آگے بڑھا دی تھی، تو ڈر گئے تھے کہ آپ ہم کو جلا دینا چاہتے ہیں۔ کہ عقیل تم اس آگ سے ڈر رہے ہو، ہم آخرت کی آگ سے نہ ڈرے۔ یعنی بھائی کو ضرورت ہے، ہم پرسنل اپنے پیسے میں سے مدد کر دیں گے، لیکن اگر بیت المال سے چاہیں تو وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق بیت المال خرچ ہوگا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کون ان سے راضی ہے کون ان سے راضی نہیں ہے، کہ ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں یا روٹھنے والے روٹھتے رہیں۔ ان کو کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں رہی کہ کون روٹھ رہا ہے، کون جو ہے ملامت کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام پر 40 سال تک سب و شتم ہوتا رہا، ان کو برا بھلا کہا جاتا رہا، ان کے اگینسٹ میں سلیبس کو تیار کیا گیا اور میڈیا کو تیار کیا گیا۔ اس وقت کا میڈیا جو تھا وہ خطیب ہوا کرتے تھے، ممبر ہوا کرتے تھے، ائمہ جمعہ ہوا کرتے تھے، سب کو اس نے کیچ کر رکھا تھا، اور سب مل کر کے امام علی علیہ السلام کے اگینسٹ بولتے تھے۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے ان کی پرواہ نہیں کی کہ چاروں طرف سے امام علی کی برائی کی جا رہی تھی، لیکن امام علی علیہ السلام کی نظریں اپنے خدا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے۔ آج نتیجہ کیا ہے؟ آج امام علی کے چاہنے والے سب موجود ہیں، اور معاویہ کا ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کو حقیر جانا جاتا ہے، ان کو ذلیل جانا جاتا ہے، ان کو رسوا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام آفتاب روشن کی طرح چمک رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا کردار چمک رہا ہے۔ انہوں نے اپنے وجود کو فنا کر دیا خدا میں۔ آج جولانی کی شکل میں جو ہے وہ معاویہ کی اولاد موجود ہے، جو یزید کے دربار میں اوتھ لے رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کل بھی امام علی علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے صحابی بھی، اور دوسری طرف شیطانی لشکر تھا
اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو جانا کدھر ہے، وہ اپنی قدر و قیمت کہاں کے اوپر لگانا چاہتا ہے، وہ پستی میں اپنی قدر و قیمت چاہتا ہے یا بلندی میں چاہتا ہے۔ اگر اپنی قدر و قیمت کو بڑھانا ہے تو اس کو مولا کائنات کی سیرت کو اور ان کے ویلیوز کو، ان کے نارمز کو اور ان کی تعلیمات کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندہ ہے، ذرا آزاد کر دیا تو یہ کاٹ کھائے گا۔ جو ہماری زبان ہے یہ نا چھوٹی سی، یہ بڑی قیامت کی ہے، اس سے لوگوں کے دل خوش بھی ہو جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کے دل دکھ بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ میں نیکیاں پائی جائیں گی تو کبھی بھی اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہر انسان کا دل خوش ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نماز صبح پڑھا کر کے جب مڑتے تھے مومنین کی طرف تو آپ ایک ایسا جملہ بولتے تھے کہ لوگ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے تھے۔ ہمارے ائمہ کی شان یہ رہی ہے کہ اگر بچے ہوتے تھے تو وہ بچوں کی طرح گفتگو کرتے تھے، وہ بچے ان کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ جوان ہوتے تو جوانوں کی طرح گفتگو، علماء کے سامنے علماء عالمانہ گفتگو، کہ ہر کوئی ہمارے ائمہ کے درس میں بیٹھنا پسند کرتا تھا، چاہے وہ ان کا دشمن کیوں نہ ہو۔ اس لیے ان کی زبان، ان کا کلام، ان کا اخلاق سب سے بہتر تھا۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، دیکھیں امام نے اس کی زبان کو کیسے بدل دیا، اور امام جو تھے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب اصحاب کی پاور ساتھ میں ہوتی ہے یا کوئی آفیسر جا رہا ہو اس کے ساتھ انسپیکٹر اور ایک فورس چل رہا ہو تو اس کا چلنے کا انداز بدل جائے گا۔ تو امام کے ساتھ اصحاب تھے اور ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے امام کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اصحاب کے چہروں کے رنگ جو تھے وہ چڑھ رہے تھے، اتر رہے تھے کہ امام اشارہ کر دیں تو ابھی ہم اس کو سبق سکھا دیں۔ دیکھیے وہ زبان کون سی استعمال کر رہا ہے، وہ زبان وہ استعمال کر رہا ہے کہ جس سے وہ اپنے کو خطرے میں ڈال رہا ہے، لیکن امام خاموش کھڑے ہوئے ہیں اور کسی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کوئی اشارہ کیا کہ کوئی ایکشن میں آئے۔ جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر کے چلا گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، سب چلے گئے۔ لیکن امام اپنے گھر نہیں گئے، وہ اس طرف گئے کہ جہاں اس کے کھیت تھے۔ جیسے ہی اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھا کہ یہ شاید ریونج لینے کے لیے آ رہے ہیں، بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ ارے ہماری فصل برباد ہو جائے گی، آپ خچر پر گئے تھے، ہماری فصل برباد ہو جائے گی۔ اور امام اس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب اسے قریب پہنچے تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری فصل ہے اس پر تم نے کتنی قیمت صرف کی ہے؟ مثلاً اس نے کہا کہ 1000 درہم۔ امام نے 1000 درہم نکالے
اور اس کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ اچھا اس پر پروفٹ کتنا ہوگا؟ تو اس نے کہا 1000 درہم۔ تو امام نے پھر 1000 نکالے اور اس کے حوالے کر دیے، یہ تمہارا پروفٹ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو پوری فصل ہے یہ بھی تمہاری ہے۔ دوسرے دن کیا تھا کہ اصحاب جب مسجد میں آئے، ابھی امام تشریف نہیں لائے تھے، تو دیکھا کہ وہ شخص کہ جو کل امام پر سب و شتم کر رہا تھا اور برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ سب سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو اصحاب دیکھ کر دنگ ہیں کہ آج پھر یہ مسجد میں ہے۔ اور جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے، وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور امام کی ردا کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ اصحاب دیکھ رہے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہو گیا، کل کیا تھا اور آج کیا ہے، اتنا اس کے عمل میں چینج آ گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ امام کی زبان نے اس کے پورے کردار کو، اس کے پورے کریکٹر کو بدل کر رکھ دیا اور اس کے وجود میں انقلاب پیدا کر دیا۔ امام نے اس کے برا بھلا کہنے کے اوپر خود برا بھلا نہیں کہا، حسن سلوک کی زبان اپنائی اور وہ امام کا مطیع و فرما بردار بن گیا۔ تو یہ جو زبان ہے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس زبان کو تم جو ہو کنٹرول میں رکھو، ورنہ یہ تم کو کھا جائے گی۔ اگر انسان جو ہے وہ بری زبان استعمال کرتا ہے تو لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اس سے دور ہو جانا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ کیسا بدتمیز انسان ہے یہ۔ تو لہذا اپنی زبان کو اچھا بنا کر کے رکھو۔ اس کے علاوہ ہمارے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ایک مقام کے اوپر کہ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ مجھے محبوب ہے، یا بوڑھے کی رائے جو ان کے خطرے میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ایک بوڑھے انسان کی جو رائے ہوتی ہے، جو ایڈوائس ہوتی ہے، وہ جوان کی ہمت سے زیادہ مولا کہتے ہیں مجھے پسند ہے۔ یا ایک بوڑھے کی رائے جو ہے، ایک ضعیف کی رائے، وہ جوان کہ جو دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، اس سے محبوب سمجھتے ہیں۔ کیا فلسفی کیا اس میں کہ ایک ضعیف انسان جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ اپنے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ وقت کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کی عمر جو ہے وہ 21 سال ہے، 18 سال ہے، 17 سال ہے، اور ایک ضعیف کی جو عمر ہے وہ 55 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے۔ تو آپ کا جو تجربہ ہے وہ صرف 17 ایئرز تک ہے۔ 17 ایئرز میں بھی کہ آپ کا تجربہ اگر آپ 5 سال اس میں سے بھی مائنس کر دیں تو صرف 12 سال ہے۔ لیکن جو 70 ایئرز کا ہے، جو 65 ایئرز کا ہے، اس کا تجربہ آپ سے بہت زیادہ ہے۔ اب وہ اپنی جو اس کی لانگ لائف ہے، اس میں جتنے بھی تجربات ہیں، جتنے بھی اس کے ایکسپیرینسز ہیں، جب وہ آپ کو مشورہ دے گا تو ان ایکسپیرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے دے گا، وہ کانسیکوینسز پر نظر رکھے گا، وہ نتائج کے اوپر نظر رکھے گا کہ جب کوئی بات آپ کو بتائے گا کہ تم اس کام کو اس طرح کرو تو اس کے سامنے اس کا نتیجہ ہوگا۔ جوان یہ ہوتا ہے کہ وہ نتیجے پر نظر نہیں رکھتا، وہ جوش میں آ کر کے عمل کر بیٹھتا ہے۔
اگر آپ پرزنر سے ملیں، قیدیوں سے جو جیلوں میں بند ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کیا بتاؤں، مجھے چند لمحوں کے لیے غصہ آ گیا تھا اور میں یہ جرم کر بیٹھا، جوش میں آ گیا۔ یعنی غصے میں اس نے جو تھا جوش میں آ کر کے کہ تم ایسی بات کر رہے ہو، تم نے میرے باپ کو ایسا کہہ دیا، اور اس نے اپنے جرم کر لیا۔ بعد میں وہ روتا ہے کہ کاش کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا ہوتا تو آج ہم کو جیل میں رہنا نہ پڑتا، یا پھر ہم نے اگر اپنے بابا کی بات کو مان لیا ہوتا اور جوش سے کام نہ لیا ہوتا تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں جوش ہونا نہیں چاہیے۔ اگر جوش نہیں ہوگا تو ہر ظالم جو ہے وہ آپ کے اوپر تسلط کر لے گا، ہر ستمگر کا آپ نشانہ بن جائیں گے۔ اگر آپ بچے کی صحت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی اس کی خواہشات کو مارنا ہوگا۔ کبھی آپ کو اس کو جو ہے وہ غصے سے دبانا ہوگا، کبھی پیار کرنا ہوگا، کبھی آنکھ دکھانا ہوگی، کبھی ڈانٹنا ہوگا۔ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ صرف اس کی محبت میں کر رہے ہیں، مگر جوش یہاں کے اوپر ضروری ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں عزت نفس نہیں پائی جاتی ہے۔ جوش لازمی ہے، غصہ بھی لازمی ہے۔ ایک بچہ وہ اسکول روز نہیں جانا چاہتا، ماں غصہ کر کے اس کو بھیجتی ہے، سمجھاتی بھی ہے، پیار بھی کرتی ہے، غصہ بھی کرتی ہے کہ تم جاؤ، تم کو جانا ہوگا۔ بچے کو ماں باپ اسکول لے کے جاتے ہیں، وہاں وہ چیختا ہے، ٹیچر کہتی ہے چھوڑ دیجئے، اور ماں اس کو وہاں ڈانٹ کر کے یہیں بیٹھو، تم کو یہیں پڑھنا ہوگا، وہ چلی آتی ہے۔ اگر یہ غصہ نہ ہو تو بچہ جو وہ انکنٹرولڈ ہو جائے گا۔ تو غصے کی بھی ضرورت ہے، لیکن غصے کی ہر جگہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اینگری ہر جگہ کے اوپر نہیں ہو جانا ہے۔ جہاں پر کریٹیوٹی ہو، جہاں کے اوپر ضرورت ہو، وہاں پر آپ کو غصہ کرنا ہے، اور غصہ بھی ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جس سے کوئی چیز کنٹرول کی جا رہی ہو، جو اچھائی کی طرف ہو۔ بے وجہ غصہ نہیں، وہ تو غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اب اگر غصہ جو ہے وہ ضعیف کے ایکسپیرینس کے سائے میں ہو، یعنی ایک طرف جوان کی ہمت ہو اور دوسری طرف ضعیف کا ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو، یعنی ہمت کے لشکر کو ضعیف کا تجربہ اگر کنٹرول کرتے ہوئے اور لیڈ کر رہا ہے وہ، تو یاد رکھیے گا سوائے کامیابیوں کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی ہمت کا لشکر ہونا چاہیے اور اس کا سردار جو ہے وہ ضعیف کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ہر لشکر کا ایک سردار ہوتا ہے، اسی طرح ضعیف کا جو ایڈوائس ہے، جو اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ سرداری کا کام انجام دے، اور جوانوں کی جو ہمت ہے وہ لشکر کا کام کرے۔ ہر ریجیمنٹ میں ایک سالار ہوتا ہے،
اور پورا جو ریجیمنٹ ہوتی ہے، جو دستہ ہوتا ہے آرمی کا، وہ اس کے آرڈر کو فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ کس موقع کے اوپر اس کو کون سا ڈیسیزن لینا ہے، کس موقع کے اوپر اس کو پیچھے ہٹنا ہے، کس موقع پر اس کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یا اس ریجیمنٹ کا سالار کرے گا، آفیسر کرے گا۔ تو اس لیے امام مرشد فرماتے ہیں کہ مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ ضعیف کی رائے جو ہے وہ محبوب ہے، وہ پسند ہے۔ اور معصوم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ اپنے معاملات میں جو سیریس لوگ ہوتے ہیں، جو تجربے کار ہیں، ان سے رائے مشورہ ضرور کیا کرو۔ آج کے ٹائم میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ باشعور ہیں، اب ہم میں سمجھ پیدا ہو گئی ہے، اب ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ خاص طور کے اوپر آج کا جو یوتھ ہے اس کا مائنڈ اسی طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ ٹھیک ہے، آگے بھائی اتنی عقل و سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ اچھائی و برائی کو پوری طرح سمجھ سکیں، لیکن جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ جو آپ کے ماں باپ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ جو آپ کے بزرگوں کے تجربات ہیں وہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ آپ میں عقل و فہم و شعور، وزڈم ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ آپ اپنے ماں باپ کی بات کو نہ مانیں، اپنے بزرگوں کی بات نہ مانیں، یا آپ مشورہ نہ کریں۔ نہیں، آپ کو مشورہ کرنے کا پورا رائٹ ہے اور آپ کو مشورہ کرنا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ اپنے معاملات میں سیریس لوگوں سے، جو تم سے ہمدردی رکھتے ہوں، جو رائے سیریسلی دیتے ہوں، جو تمہارے معاملات کو گمبھیرتا سے لیں، ان سے تم کو اپنے ہر معاملے میں جو ہے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ کر کے اور جوش میں آ کر کے جو ہے قدم اٹھا بیٹھتے ہیں۔ مثلا آج کے ٹائم میں جو لو میرج چل رہی ہے، اب تو آپ کے انٹر کاسٹ میرج بھی شروع ہو چکی ہے، اور وہ ایک وقتی جوش ہوتا ہے نوجوانوں کا، اس کے بعد اس کے رزلٹ، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ ڈائیورس۔ تو شادی اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ڈائیورس ہو جائے اور پھر لڑکی گھر میں بیٹھ جائے۔ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک بہترین سماج بن سکے۔ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کا جو ایک شجرہ ہے وہ ایک نسل صالحین سے تیار ہو۔ اسلام آپ کو پاک و پاکیزہ اور طاہر نفس کے ساتھ ایک بہترین سماج اور معاشرہ آرگنائز کرنے کی امید کرتا ہے۔ وہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک ہمارے ایک تھنکر ہے کہ اس نے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جو وزڈم ہے، عقل ہے، وہ ان کے نارمس میں ہے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں پڑھ کر کے، بہت پیاری بات کہی ہے۔ سب سے پہلے تو ایڈورڈ گبن، یہ ایڈورڈ گبن ہے جو 1737 سے 1794 یعنی 1737 to 1794 کے بیچ میں اس کا زمانہ رہا ہے، اور یہ گریٹسٹ برٹش ہسٹورین تھا اپنے وقت کا، یعنی کہ اتہاس کار تھا، ہسٹورین تھا۔
اتہاس کار، جانتے نا آپ لوگ اتہاس کار، وہ یہ کہتا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، دیکھیے جو میرا لیکچر ہے وہ یہیں کے اوپر آ کر کے جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہو رہا ہے. He united the qualifications of a poet, a soldier and a saint. حضرت علی علیہ السلام نے جو ایک شاعر کے صفات ہوتے ہیں، جو ایک سپاہی کے صفات ہوتے ہیں، اور جو ایک جسے ہم سینٹ یعنی عالم کے صفات ہوتے ہیں، سادھو کے صفات ہوتے ہیں، جس کو ہندی میں سادھو بولتے ہیں، یعنی ایک عالم اسکالر کے جو صفات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں وجود علی میں جمع تھیں. یعنی بر وقت حضرت علی علیہ السلام ایک اسکالر بھی تھے، ایسا اسکالر کہ جب بولتے تھے تو لوگوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی تھیں، اور ایک سولجر بھی تھے، سپاہی تھے، اور اتنے شجاع سپاہی تھے کہ مولا کائنات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ آپ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ لشکر میں اپنے کو ڈال دیتے تھے. یعنی دشمنوں کے بیچ میں اپنے کو ڈال دیتے تھے، اور پھر جنگ کرتے ہوئے جب اوپر آتے تھے تو صرف دشمنوں کے سر اڑ رہے ہوتے تھے. یعنی اتنا شجاع. کبھی بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرے ساتھ لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ میرے ساتھ خدا ہے کہ نہیں ہے. جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے مولا کائنات نے، اگر تم خدا اور اپنے بیچ معاملات کو ٹھیک کر لو تو خدا تمہارے اور بندگان خدا کے بیچ میں تمہارے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. تمہاری نظر جو ہے وہ خدا پر ہونا چاہیے. پھر جو ہے ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوگا، پھر ہسبینڈ اینڈ وائف کا جھگڑا نہیں ہوگا، پھر نند و بھاوج کے جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر پڑوسی کے جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری نظر اللہ کے حکم کے اوپر ہے، اس کی اطاعت پر ہے. کوئی بھی اگر آپ کو یہ حکم دے رہا ہو، چاہے آپ کا شوہر کیوں نہ ہو یا آپ کے والدین کیوں نہ ہو، کہ جو حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے اس کو کسی بھی قیمت کے اوپر ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے. تو دیکھیں تینوں چیزیں امام علی علیہ السلام میں موجود تھی. آپ ایک پوائٹ بھی تھے، بہترین کلام پیش کرتے تھے. ایک آپ سپاہی بھی ہیں اور ایک آپ اسکالر بھی ہے. جس بات کے لیے میں نے آپ کو یہ سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ his wisdom still breathes in a collection of moral and religious sayings. جو حضرت علی علیہ السلام کی عقل کامل تھی وہ سانس کہاں لیتی تھی؟ کلیکشن آف مورل، یعنی کہ جو ویلیوز کا مجموعہ تھا اس میں امام علی کی وزڈم کی سانسیں، عقل کی سانسیں چلتی تھیں. یعنی عقل کی سانس مورلز میں، ویلیوز میں، مولیوں میں، قدروں میں، اچھی باتوں میں، اس میں علی کی عقل جو تھی وہ سانس لیتی تھی. اور یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سینگس میں ملیں گے. کہ آپ کی ریلیجیس سینگس جتنی بھی ہیں اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. تب آپ دیکھ لیجئے کہ جب امیر المومنین آج
اس شخصیت کا نام ہے کہ جس سے بلند کوئی ذات نہیں ہے سوائے ذات رسول و خدا کے، اور جنہوں نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی مفکر کا طائر فکر ہمارے پرواز کی بلندی پر نہیں مار سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی جو عقل کامل ہے وہ ویلیوز میں سانس لیتی ہے، مورلز میں سانس لیتی ہے، ہیومینٹی میں، انسانیت میں سانس لیتی ہے، لوگوں کی ہمدردی میں سانس لیتی ہے، لوگوں کی نیکیوں کے ساتھ سانس لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کبھی بھی نیکیوں میں پیچھے نہیں رہے، نہ ہی اطاعت میں پیچھے رہے۔ خدا کی جب آپ کے ضربت لگی ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے معبود تو گواہ ہے کہ علی نے تیری اطاعت میں کبھی کوتاہی نہیں کی ہے، چھوڑنے کی بات تو دور کی ہے، کوتاہی نہیں کی، جیسے ہی تیرا حکم ہوتا تھا ویسے ہی ہم اس پر اطاعت کرتے تھے، اس کو عمل میں لے آتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔